اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ تفسیر پلس ترجمہ ایمرسن اسپیکس کی طرف سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج جس سورہ کا ہم ترجمہ اور شارٹ تفسیر کرنے والے ہیں سورہ ناس ہے۔ کل ہم نے سورہ فلق کا ترجمہ اور شارٹ تفسیر کی تھی۔ سورہ ناس بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، مطلب 40-70% ڈیٹیلز اس کی ہیں سورہ فلق کی۔ قرآن مجید کے آخر میں دو صورتیں جنہیں ہم نے کل پڑھا تھا معوذتین کہتے ہیں، یعنی آخری صورتیں ہیں جن کا معنی ہے پناہ دینے والی صورتیں۔ تو جس پر جادو ہوا ہو یا پھر کسی طرح کی بلا ہو، وہ اگر یہ دونوں صورتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان اور نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھانا ہے، یعنی جتنے بھی بلائیں ہیں جنات وغیرہ سے پناہ مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ اور یہ ایک طرح کے شفا کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوز کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ سورہ ناس میں بتایا گیا ہے کہ برائی کی طرف بلانے والے انسانوں اور جنات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کل والی سیم ہی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور اپنی دعاؤں سے اس کی پناہ کے حصول کی کوشش کرے۔ معوذتین میں دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی یہ کل والی سورہ فلق، یہ دونوں اکٹھی ہیں۔ اگر ہم دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے کر ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل دے دیتا ہوں۔ اگر کسی پر کوئی آفات ہوں، یعنی جنات وغیرہ کا اثر یا پھر کوئی بلا وغیرہ کا یا پھر سایہ جادو وغیرہ، تو ان کے لیے یہ دو صورتیں ہیں۔ آپ یہ پڑھ کر دم کریں اس شخص پر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورہ ناس، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ شیطان کے شر سے بات ہو رہی ہے کہ جو ہمیں وسوسے آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، تو آپ اس وقت یہ سورہ پڑھ لیا کریں، سورہ ناس۔ اور اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے انسان میں گندے وسوسے، انسان کو گندے وسوسے دیتا ہے، اور پھر انسان کا ایمان یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اس سورہ کو پڑھ کر۔ اور شیطان وسوسے جنوں کو بھی دیتا ہے، انسانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن انسان کا ایمان، جنوں کا ایمان جو ہے تب ٹیسٹ ہوتا ہے جب ان کو کوئی وسوسہ گندا آئے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اس سورہ کو پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اب اس کے میں میننگز وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ایک ایک ورڈ کے میننگز ہیں۔ الناس کے معنی ہیں لوگ، الوسواسی کے معنی ہیں وسوسہ ڈالنے والا، صدوری سینے، مالکی بادشاہ، الخناسی پیچھے ہٹ جانے والا شیطان، الجنتی جنات۔ امید ہے آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، یہ کل سے ریلیٹڈ ہی تھا۔ اگر کسی پر کوئی جادو وغیرہ کوئی ایسا سین ہے تو آپ اس پر یہ دم کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا اور وہ ضرور شفا یاب ہوگا۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔